ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کے تنہا مالک ہے اور خالق ہے، اس سارے جہان کے اکیلے بنانے والے، اس کے نظام کے تنہا چلانے والے ہیں، رب کائنات اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، ان کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بنانے والا یقیناً اپنی بنی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے، اس کی ہمدردی اور خیرخواہی، اس کا نفع نقصان سب سے زیادہ اسی کو خیال رہتا ہے. اور وہ رب جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے، وہ رب جو سب محبت کرنے والوں کے دل میں محبت کے پیدا کرنے والے ہیں، رب کائنات اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اللہ کی کسی مخلوق کا برا ہو، اور خصوصاً ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف مخلوق حضرت انسان، اللہ رب العزت تو کبھی بھی انسان کو خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان کے بندے انسان خوشحال، کامیاب، منظم، مستحکم اور پاکیزہ زندگی گزارے، زندگی کی ساری خوشیاں انہیں میسر آئے اور سارے مشقتوں تکلیفوں سے وہ دور رہے، بچے رہے. اللہ رب العزت نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور انسانوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرنے کے لیے، اور ہر شخص چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے وہ عورت ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، زندگی کے جس موڑ پر بھی جی رہا ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، ملازمت میں ہو، بازاروں میں ہو، خرید و فروخت میں ہو، یا بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو تو اسے دھوکہ نہ ہو، انسان کو فریب نہ ہو، انسان کو نقصان نہ پہنچے، اور انسان ایک کامیاب منظم زندگی گزارے. اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ویسا ہی منظم اور پاکیزہ اور مستحکم طریقہ زندگی عطا کیا ہے. بنانے والا جو طریقہ زندگی عطا کرے، استعمال کا جو طریقہ دے، وہی پرفیکٹ ہوتا ہے. اس چیز کے چلنے کے لیے، اس کے سلامت رہنے کے لیے، اور اس سے فائدہ دینے کے لیے، اسے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے بہترین اگر وہ کوئی طریقہ ہے تو وہ بنانے والے کا طریقہ ہے. دنیا بھر کی بے شمار مثالوں میں ہم آپ غور کر سکتے ہیں کہ جب کسی بنی ہوئی چیز کو اس کے بنانے والے کے بتلائے ہوئے طریقے پر استعمال کیا گیا، لگایا گیا، وہ چیز کارآمد ہوئی، فائدہ مند ہوئی، جو اس کا مقام تھا وہ اس مقام پر باقی رہی. ہمارے سر پر پنکھا ہے، ہمارے سر پر لائٹ ہے، اور ان کا منصب اور ان کا مرتبہ ہمارے سروں پر اس لیے ہے کہ یہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں. جب انہیں اس طرح استعمال نہ کیا جائے جو بنانے والے نے دیا ہے، لائٹ کے بنانے والے نے جو طریقہ بتلایا ہے اس پر نہ دیا جائے،
نہ رکھا جائے، اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ نفع بخش نہیں ہوں گی، یہ نقصان دہ ہو جائیں گی، اور جب یہ کام کے قابل نہیں رہیں گی تو اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا۔ گھر کے اندر بند لائٹ کو نہیں رکھا جاتا کہ وہ ایک بوجھ لگتی ہے، ایک مشکل کا سامان لگتی ہے، جلدی سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سارے جہان کے لیے طریقہ زندگی جو عطا کیا ہے، اس طریقہ زندگی کو اسلام کہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے زندگی سے لے کر موت تک کیسے زندگی گزاری جائے، انسانوں کے ساتھ کیسا رہے، انسان اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہے، پرایوں کے ساتھ کیسا رہے، انسانوں کے ساتھ کیسا رہے، جانوروں کے ساتھ کیسا رہے، اور نباتات و جمادات کے ساتھ اس کا کیا طریقہ ہو، پھل پودے سے انسان کا کیا رشتہ ہو، راستے میں پڑے پتھر اور کانٹوں کے ساتھ انسان کا کیا رویہ ہو۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز مذہب اسلام نے سکھائی ہے۔ مذہب اسلام نے حکومت کرنے سے لے کر پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایسا پاکیزہ منظم نظام زندگی جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، وہ ان کے نفع کے لیے ہے۔ سارے بندے اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہو جائے، اللہ کی شہنشاہی میں کوئی بڑائی نہیں آنے والی ہے، سارے کے سارے اللہ کے باغی اور نافرمان ہو جائے، اللہ کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ انسان اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کر کے، انسان اپنے رب کے حکم کو مان کر اپنا بھلا کرے گا، اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اللہ رب العزت کی مرضیات کے مخالف چلیں گا، اللہ رب العزت کی نامرضیات والے راہوں پر چلیں گا، وہ اپنا نقصان کریں گا، وہ اپنا خسارہ کریں گا۔ رب ذوالجلال نے طے فرما دیا ہے کہ وہ پاکیزہ پرفیکٹ طریقے زندگی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اسلام ہے۔ انسانوں کو سب سے زیادہ سوٹ ہونے والا، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی طریقہ زندگی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کیا جائے گا، اس سے ہرگز سکون نہیں ملے گا، زندگیوں کا امن برقرار نہیں رہے گا۔ ایک منظم طریقہ جس میں ہر شخص کو اس کا حق ملے اور ہر شخص ایک دوسرے سے خوش رہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، ایسا اگر اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے گا تو کہیں سے انصاف نہیں ملے گا، کسی طریقے زندگی میں امن نہیں ملے گا، سلامتی نہیں ملے گی، شانتی نہیں ملے گی۔ اگر چاہتے ہیں دنیا والے کہ یہ سارے مسائل حل کر دیں، اگر حکومت کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کو خوش رکھیں تو خوش رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے اسلام۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خوش رہیں، تجارت کے میدان میں امانت داری چاہتے ہیں تو صرف اسلام امانت داری لا سکتا ہے۔ اگر ملازمت سے رشوت اور سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور مظلوم اور غریب کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں تو صرف اسلام حق دلائے گا۔ اگر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے شوہر کو اس کا حق، بیوی کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں تو یہ حق صرف اسلام دلائے گا۔ شوہر کے سامنے ایک ماں کا حق ہے اور ایک بیوی کا حق ہے، ان دونوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ مجھے انصاف کی راہ ملے، کہ ماں بھی ناراض نہ ہو، بیوی بھی ناراض نہ ہو، تو صرف اسلام کو اپنانا ہوگا۔ اسلامی طریقہ زندگی کے علاوہ کہیں پر بھی انصاف نہیں ملے گا، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی کہ بنانے والے نے جو طریقہ زندگی دے دیا ہے وہی طریقہ کامیابی کا ہوتا ہے، وہی طریقہ نجات والا ہوتا ہے، وہی طریقہ امن و سلامتی والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام عطا کر کے، دین اسلام کی دولت عطا کر کے، اپنے بنانے والے کا پسندیدہ طریقہ زندگی عطا کر کے ساری انسانیت کی ہمدردی و خیرخواہی کا فریضہ تمہارے سپرد کیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں جو چیز پسند ہے، جو طریقہ زندگی تم نے اپنایا ہے اور دنیا اور آخرت کی نجات اور سلامتی تمہارے اس کلام سے،
اس پیغام سے، اس دین اسلام سے وابستہ ہے۔ دنیا انسانیت کو اسلام کا تعارف کراؤ۔ دنیا میں رہ رہے بس رہے اللہ کے نافرمانوں تک، اللہ سے غافل لوگوں تک، رب ذوالجلال کے عطا کیے ہوئے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے طریقہ زندگی میں پھنس کر جو ظلم کا، جو پریشانیوں کا، جو مصیبتوں کا شکار ہے آج انسانیت، ان پریشانیوں سے انہیں باہر نکالو۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے معلم بنایا ہے، ساری انسانیت کو اس کا متعلم بنایا ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے طبیب اور ڈاکٹر بنایا ہے، ساری انسانیت اس کی مریض ہے، اس کی پیشنٹ ہے۔ ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار سے باہر نکالنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر مسلمان ساری انسانیت کی خیر خواہی کے منصب پر بیٹھ گیا ہے اور لگا ہوا ہے اور اس منصب کی عطا کی گئی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو مسلمانوں کی سرداری طے ہے۔ لیکن اگر مسلمان نے وہ منصب بھلا دیا جو منصب اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا تھا انسانیت کی خیر خواہی کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ دین اسلام کا ہر حکم، ہر وظیفہ، ہر عمل ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ مسلمان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب تم نے اس دین کو اپنایا ہے تو تم بھی سراپا خیر خواہی بن جاؤ۔ زندگی کے جس موڑ پر ہو، جہاں کہیں ہو، ساری مخلوق کے لیے تم خیر خواہ بن کر رہو۔ رب ذوالجلال آسمانوں پر عرش معلیٰ سے ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے خیر خواہی کے فیصلے نازل کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم روئے زمین پر اس رب کے خیر خواہی والے فیصلوں کو اپلائی کرو، اسے نافذ کرو، ان فیصلوں کو زمین پر جاری کرو۔ اللہ رب العزت نے جو ساری مخلوق کے لیے بھلائی کا نظام بنایا ہے، وہ بھلائی کا نظام جاری کرنے کا کام مسلمان کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کا کام شروع ہوتا ہے تلقین سے، یہ کام شروع ہوتا ہے بات سمجھانے سے، الفت و مودت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، کونسلنگ کرنے سے، لوگوں کو بات سمجھانے سے، ان کے دل میں ان کے فائدے کی بات اتارنے سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ اس تلقین کے کام کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت اسلام کا مشن، دعوت اسلام کا کام، دنیا انسانیت تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ساری انسانیت کے سامنے اسلام کا سچا تعارف کرائے، انسانیت کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرے۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، جو ہم سے ملتا ہے، ایک ایک غیر مسلم کو، ایک ایک کافر مشرک کو، ہمارے یہاں ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہمارے ہندو بھائیوں کو اللہ رب العزت کا صحیح تعارف کرانا، ان پتھر کی مورتیوں سے اوپر اٹھا کر، جن مورتیوں کو ان بیچاروں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور صرف ہاتھ سے نہیں بنایا ہے، اسے ڈنڈے مار مار کر اس کی مٹی کو نرم کیا ہے، پیروں سے کندل کندل کر اسے نرم کیا ہے، اور جب اسے مورت دے دی ہے، اسے کے ناک اور نقشے اور نو کو پلک سوار دیے ہیں، اور اسے کچھ خوبصورت کلر کر دیا ہے، تو وہ چیز جو ابھی ان کے پیروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی اور ان کے ڈنڈوں اور باسوں کی پٹائی کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اب وہ خدا بن بیٹھی ہے، اب وہ مالک بن بیٹھی ہے، اب اس کی پوجا ہونے لگی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو بتلایا جائے، ان لوگوں کو سنایا جائے، رب کا پیغام سنایا جائے، اپنے الفاظ میں نہ سنائیں۔ ہمارے الفاظ ہو سکتا ہے کسی کی تکلیف کا سبب بنے، لیکن رب کے الفاظ تکلیف کا سبب نہیں بنتے ہیں، اور اگر بنیں گے بھی تو وہ ویسی تکلیف ہے جیسے کسی مریض کو انجیکشن کی تکلیف ہوتی ہے، اسے کڑوی دوائی کی تکلیف ہوتی ہے، اسے نشتر اور آپریشن کی تکلیف ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں غور سے سنو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی خیر خواہی کے ساتھ،
اور ایسے بھولے بھٹکے بندے جن کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسی سادی مثال بیان فرما رہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا میں لگے ہوئے ہو، اے انسانوں اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن مورتیوں کی پوجا میں تم لگے ہوئے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک کمزور ترین مخلوق مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے کے سارے مل جائے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا کرنا کیا بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے کو ان سے چھین لے جائے وہ اپنا کھانا اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اگر مکھی ان کا پرساد لے کر جائے، اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے لڈو کے تنکے کو اٹھا کر لے کر جائے، ان کی مٹھائی کو اٹھا کر لے کر جائے، یہ اس مکھی سے اپنا تنکا بھی نہیں نکال سکتے، نہیں بچا سکتے ہیں، ایسے کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرما رہے کہ یہ چاہنے والے بھی کمزور اور جن کو چاہ رہے ہیں وہ بھی کمزور، یہ طلب کرنے والے بھی کمزور اور جسے طلب کر رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ کیسی بات ہے اور کیسی پیاری مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ مثال دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے، خاص طور سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہمارے بھائیوں کے سامنے، ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے پیش کرے، انہیں بتلائیں، انہیں سمجھائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یورپ میں نہیں پیدا کیا ہے کہ یورپ کے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان لوگوں کو بات سمجھانی پڑتی ہے، ان کی عقل میں اتارنی پڑتی ہے۔ ہندوستان کے رہنے والوں کو عقل میں نہیں اتارنی پڑتی ہے، ان کے دل میں اتارنی پڑتی ہے۔ یہ لوگ عقل سے سننے والے نہیں ہیں، دل سے سننے والے ہیں، یہ دل کی بات کو ماننے والے ہیں۔ انہیں دلائل نہیں چاہیے، انہیں محبت چاہیے، انہیں جرأت چاہیے، انہیں ان کے لیے تڑپنے والا دل چاہیے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو